السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، رب کریم سے دعا ہے کہ آپ صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے تحریر کیسے لکھیں۔ ہر لکھاری کو، لکھنے والے کو یہ بات لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے سامنے عمروں کی ترتیب موجود ہو۔ اس نے کوئی تحریر لکھنی ہو تو اسے یہ بات کنفرم ہو، صاف ہو، اسے معلوم ہو کہ میری یہ تحریر 8 سال کے بچے کے لیے ہے، 10 سال کے بچے کے لیے ہے، 25 سال کے لڑکے کے لیے ہے، طالب علم کے لیے ہے، پیشہ ور لوگوں کے لیے ہے، سرکاری لوگوں کے لیے ہے، سرکاری ملازمین کے لیے ہے، یا پھر معاشرے کے ان بچوں کے لیے ہے جو 5ویں 8ویں 10ویں کلاس سے آگے وہ نہیں پڑھ سکے۔ لکھاری کے لیے ان امور کا لحاظ رکھنا بہت لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ بچوں کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کو خود بچہ بننا پڑے گا۔ لکھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ جن بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں ان کے سوالات کیا ہے، ان کی ذہنی میلانات کیا ہے، ان کے مشاغل کیا ہے، ان کی مصروفیات کیا ہے، ان کی دلی میلان، دلی جذبات ان کے کیا ہوتے ہیں۔ بچہ جس دائرے میں زندگی گزار رہا ہے، لکھاری کو یہ معلوم ہو کہ اس دائرے کے اندر بچوں کی زندگی کے لیے کیا چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ جب کوئی لکھاری لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اگر اس کی تحریر 3 سال سے لے کر 8 سال کے بچے کے لیے ہو تو لکھاری کو یہ دیکھنا ہے کہ 3 سال سے لے کر 8 سال کا بچہ جنگلی کہانی کو پسند کرتا ہے، اس تحریر کو پسند کرتا ہے جس میں پرندوں کی بات ہو، جس میں گھر کے امور کا ذکر ہو، اسکول کی مصروفیات، مدرسے کے امور کا ذکر جس میں موجود ہو۔ کیونکہ 3 سال سے لے کر 8 سال کی عمر کا بچہ گھر سے اسکول جاتا ہے، اسکول سے مدرسہ جاتا ہے۔ اس تکونی دائرے کے اندر بچہ اپنا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لکھاری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس تکونی دائرے کے اندر بچہ زندگی گزار رہا ہے، تو اگر لکھاری نے اس دائرے سے باہر کی چیزوں کو اپنی تحریر میں ذکر کیا تو بچے کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ بچہ اس تحریر کو نہیں پڑھے گا، کہانی کو نہیں پڑھے گا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ گھر میں بچوں کے ساتھ آپ ان کی ذہن کے مطابق بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا بھی نہیں اور شاید آپ سے وہ بھاگ بھی جائے۔ اگر آپ نے 3 سال سے لے کر 8 سال کے بچوں کے لیے لکھنا ہے تو ان کے لیے تحریر کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی تعداد 1000 سے لے کر 2000 تک کے درمیان ہو۔ بعض ماہرین تو کہتے ہیں کہ 600 سے لے کر 1000 تک کے درمیان ہو۔ یہ اس لیے کہ 3 سال سے لے کر 8 سال کا بچہ، اس کی ذہنی قوت یہ اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ 600 سے لے کر 2000 کے الفاظ والی تحریر کہانی کو وہ پڑھ سکے۔ یہ اس لیے کہ بچے کی ذہنی سطح اتنی ہوتی ہے کہ وہ 2000 سے زیادہ والے الفاظ اسے تنگ کرتے ہیں اور اس سے وہ اکتا جاتا ہے۔ اگر آپ کی تحریر 3 سال سے لے کر 8 سال کے بچے کے لیے ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ 600 سے لے کر 2000 تک الفاظ پر مشتمل تحریر لکھیں، اور اس تحریر میں وہی چیزیں ہوں جو عموماً اسکول کے اندر ہو۔ اسکول کے اندر جو چیزیں، جو امور، جو کام اور اسکول والی زندگی کے امور کو آپ ڈسکس کریں۔ اسی طرح 3 سال سے لے کر 8 سال کے بچے کے لیے گھر کی کیفیت وہی بیان کرے جس سے وہ بچہ خود سمجھ لیتا ہے۔ مدرسے کی بھی وہی چیزیں لکھیں گے، وہی امور لکھیں گے، وہی مصروفیات، وہی مشاغل آپ لکھیں گے جس سے بچہ آشنا ہو اور جس سے بچہ خوب سمجھ سکتا ہو۔ 3 سال سے لے کر 8 سال کا بچہ اگر آپ کی تحریر کو پڑھ لیتا ہے تو بچے کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی آ جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی تحریر ان بچوں کے لیے ہے جن کی عمریں 9 سال سے لے کر 15 سال تک ہو
عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 8 سال سے لے کر 13 سال کا بچہ اپنے گھر سے لے کر ہمسایہ کے گھر تک چیزیں لے کے جا سکتا ہے، پیغام ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک پہنچا سکتا ہے، بازار سے سودا صرف لا سکتا ہے، رشتہ داروں کے گھر جا سکتا ہے۔ 8 سال تک کے بچے کی نسبت یہ 9 سال سے لے کر 13 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اور جب آپ نے لکھنا ہے تو بچے کی اسی سمجھداری کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کی تحریر میں بازار سے سودا صرف والی کیفیات موجود ہوں، سودا صرف اور بازار کے معمولات اس میں موجود ہوں، رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کی کیفیات، رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کے روزمرہ کے امور اور ان کے عوامل اس میں موجود ہوں۔ اگر آپ کی تحریر 8 سال سے لے کر 13 سال کے بچے کی ذہنیت سے بڑھ کر ہو تو آپ کی تحریر ان کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ عموماً ایسے بچے ان کہانیوں اور ان تحریر کو پسند کرتے ہیں جس میں بچے کی ذہن کی رسائی موجود ہو۔ تحریر پڑھتے وقت بچے کو یہ لگے کہ گویا میں خود ہی عملی طور پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے بازار پر کوئی کہانی کوئی تحریر لکھنی ہو تو بچہ پڑھتے وقت یہ محسوس کرے کہ میں ابھی اسی وقت بازار کے اندر ہی جا رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی رش میں پھنس نہ جاؤں، کسی کے ساتھ ٹکر نہ لگ جائے، کوئی گاڑی مجھے کوئی گاڑی سائیکل موٹر سائیکل کا ٹاکرا مجھ سے نہ ہو، ایکسیڈنٹ سے میں کس طرح بچ سکوں گا۔ آپ کی تحریر اس نوعیت کی ہو کہ اس دور کا بچہ، اس ذہنیت کا بچہ آپ کی تحریر کو بآسانی پڑھ کر سمجھ کر دوسروں کو بھی سنا سکے۔ اگر آپ کا بچہ 13 سال سے لے کر 20 سال تک ہو، جس کے لیے آپ نے لکھنا ہو، جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، اس کی عمر یہی ہو 13 سال سے لے کر 20 سال، تو یہی بچہ عمومی طور پر بائک چلا سکتا ہے، سائیکل چلا سکتا ہے، گاؤں کے آخری کونے تک جا سکتا ہے، گلی کے شہر کے ایک گلی سے لے کر دوسرے گلی تک وہ جا سکتا ہے۔ بنسبت چھوٹے عمروں کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تحریر ان کے ذہنیت کے مطابق نہ ہو تو ان کے لیے بھی یہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ بچوں کے لیے لکھتے وقت ہمیشہ آپ نے خود بچہ بننا پڑتا ہے، آپ نے خود بچہ بننا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ خود بچہ نہیں بنیں گے تو آپ کی تحریر کوئی تحریر نہیں ہوگی، بچوں کے لیے وہ کارگر اور مفید نہیں ہوگی۔ تحریر لکھنے سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ بچوں سے سوالات کریں، جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں اسی کے موضوع کے مطابق آپ لکھیں۔ آپ اسے یہ سوال کریں کہ جو روڈ پر، یہ جو سڑک پر گاڑیاں جاتی ہیں اور جو دکانوں میں جو کھلونے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ جو جواب آنے کے بعد آپ اسی ذہنیت پر آپ لکھ لیں۔ اگر آپ بچے سے یہ سوال کریں کہ یہ پتنگ کس طرح اڑتا ہے داغے کے ساتھ، اور یہ جہاز بغیر داغے کے کس طرح اڑتا ہے، جو جواب آئے گا، جو جواب بچہ آپ کو دے گا، اسی کی ذہنیت کے مطابق آپ لکھ لیں۔ آپ یہ لکھ لیں کہ بعض گاڑیاں 4 پہیوں پر چلتی ہے اور یہ موٹر سائیکل اور سائیکل 2 پہیوں پر کیوں؟ یہ جواب جب بچہ آپ کو دے دے گا تو اسی جواب ہی سے آپ کو یہ راستہ مل جائے گا، رہنمائی مل جائے گی کہ بچے کی ذہنیت کیا ہے۔ لکھنے سے پہلے آپ بچے سے سوالات کریں، ان کی ذہنیت کو جانچیں۔ بچوں کے نفسیات، رجحانات، دلی میلانات اور ان کی کیفیات کو مد نظر رکھ کر آپ کچھ نہیں لکھ سکیں گے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو لکھاری کے لیے بات لازم ہے کہ وہ عمروں کا لحاظ لازمی طور پر کریں، وگرنہ آپ کی تحریر کوئی کارگر تحریر ثابت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اختصار کے ساتھ یہی کہ 3 سال سے لے کر 8 سال کے بچوں کے لیے آپ نے جو کچھ لکھنا ہو، اسکول، گھر، مدرسہ کیا امور عوامل اس میں لازمی طور پر ذکر ہو۔ اس طرح 8 سال سے لے کر 13-15 سال کے بچے بازار سے سودا صرف لاتے ہیں، انہی امور کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ اور 13 سے لے کر 20 سال کے بچے جو بائک چلا سکتے ہیں اور جو موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، ان کی کسی حد تک یہ مڈل یا اسکول کے لیول تک ہوتے ہیں، آپ نے انہی کو نظر
مد نظر رکھ کر آپ ان کے لیے تحریر لکھ سکیں گے، تب آپ کی تحریر کامیاب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، جان چکے ہوں گے عمر کے لحاظ سے تحریر کیسے لکھیں، کیسے ان کو مد نظر رکھیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، جس میں آپ ایک نیا پن بھی محسوس کریں گے، نیا آئیڈیا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور نئی چیزوں پر سوچنے کا بھی موقع، راستہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔